اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد کی اخیری آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، مگر ابلیس کہ اس نے گھمنڈ کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھ کو روک دیا کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ قال فاخرج منہا فإنک رجیم، فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری لعنت ہے بدلے کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب مجھ کو مہلت دے اس دن تک کے لیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی الی یوم الوقت المعلوم، وقت معین تک کے لیے۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ قال فالحق والحق اقول، فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ ان آیات کی تشریح لمبی چوڑی ہے، انشاءاللہ اپنے وقت پر ریاض التفسیر میں دیکھ لینا، مختصر سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک انتہائی اعلیٰ مخلوق کی حیثیت سے بنایا اور اس کی علامت کے طور پر فرشتوں اور جنوں کو حکم دیا کہ وہ اس کو سجدہ کریں۔ اس کے بعد جب ایسا ہوا کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پا گیا۔ مگر اس سنگین واقعے کی اہمیت صرف ابلیس کے اعتبار سے نہ تھی بلکہ خود آدم کے لیے بھی اس کی بے حد اہمیت تھی۔ آدم کے آگے جھکنے سے انکار کر کے ابلیس ابدی طور پر نسل آدم کا حریف بن گیا۔ اس طرح انسانی تاریخ اول روز سے ایک نئے رخ پر چل پڑی
اس واقعے نے طے کر دیا کہ انسان کے لیے زندگی کا سفر کوئی سادہ سفر نہیں ہوگا، بلکہ شدید مزاحمت کا سفر ہوگا۔ اس کو ابلیس کے بہکاؤں اور اس کی پرفریب تدبیروں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح راستہ پر قائم رکھنا ہوگا تاکہ وہ سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ انسان اور جنت کے درمیان شیطان کی فریب کاریاں حائل ہیں۔ جو شخص شیطان کی فریب کاریوں سے اپنے آپ کو بچائے وہی جنت کے ابدی باغوں میں داخل ہوگا، اور جو لوگ شیطان کی فریب کاریوں کا پردہ پھاڑنے میں ناکام رہے وہی وہ لوگ ہیں جو جنت سے محروم رہ گئے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم کو شیطان کی فریب کاریوں سے بچائیو اور جنت سے ہمیں محروم مت کیجیو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔